بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 5 صفحہ نمبر 574 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 232. ناظرین، وہی ہیڈنگ پہلے والا چل رہا ہے. اقامہ طلاق کے بعد رجعت یا انقطاع نکاح دونوں کے لیے خاص ہدایات ہیں. قرآن و سنت کے مطابق آپ نے بیہیو کرنا ہے. نکاح و طلاق کو کھیل ماں نہ بنو، یہ بھی اسی کا ہیڈنگ ہے. خوشی خوشی اور اس کو عزت و آبرو سے روانہ کرو. معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. آج کا 5واں اور آخری ولاگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. کچھ ایسا سکوت کا فصول ہے، نیگر کا خرام بھی سکون ہے. کچھ ایسا سکوت کا فسون ہے، نیگر کا خرام بھی سکون ہے. تاروں کا خاموش کارواں ہے یہ قافلہ، بے وراں رواں ہے. یہ قافلہ بے وراں رواں ہے. خاموش ہیں کوہ دشت و دریا، قدرت ہے مراقبے میں گویا. اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو. ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعہ طور پر کرنا دونوں برابر ہیں. ایک طلاق، دوسرا عتاق، تیسرا نکاح. اور حضرت ابو ہریرہ سے اس حدیث میں یہ الفاظ منقول ہیں: ثلاثہ جد ہن جد و ہزالہن جد جد النکاح والطلاق والرجعت. یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو قصدن اور ارادتن سے کہنا اور ہنسی مذاق کے طور پر کہنا برابر ہے. ایک نکاح، دوسرا طلاق، تیسری رجعت. ان تینوں چیزوں میں حکم شرعی یہ ہے کہ دو مرد و عورت اگر بلا قصد نکاح ہنسی میں گواہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب و قبول کر لیں تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر بلا قصد ہنسی میں صریح طور پر طلاق دے دیں تو طلاق ہو جاتی ہے، یا رجعت کرے تو رجعت ہو جاتی ہے. ایسے ہی کسی غلام کو ہنسی میں آزاد کرنے کو کہہ دے تو غلام باندی آزاد ہو جاتے ہیں. ہنسی مذاق نہ کرے، ہنسی مذاق کوئی عذر نہیں مانا جاتا. اس حکم کے بیان کے بعد پھر قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں انسان کو حق تعالیٰ کی اطاعت اور آخرت کے خوف کا سبق دیا ہے. ارشاد فرمایا: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یعنی یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر نازل فرمائی، اور یاد کرو اس خاص نعمت کو جو کتاب و حکمت کی صورت میں تمہیں دی گئی. اور اللہ سے ڈرو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. تمہاری نیتوں اور ارادوں اور دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے باخبر ہیں. اس لیے اگر بیوی کو طلاق دے کر آزاد ہی کرنا ہو تو باہمی نزاع اور ایک دوسرے کی حق تلفی اور ظلم سے بچانے کی نیت سے کرو. غصہ کے انتقام یا بیوی کو ذلیل و رسوا کرنے یا تکلیف پہنچانے کی نیت سے مت کرو. سبحان اللہ. عورتوں کا تحفظ حضور اکرم کس طرح فرما رہے ہیں کہ انہیں روانہ بھی کرنا ہے تو عزت و احترام سے روانہ کرو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو. رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو. در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں،
عشق نبی میں ٹھوکریں کھانا نصیب ہو، پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کی خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو، طیبہ سے آ کے بھی رہے طیبہ کی آرزو، تحفہ یہی مدینے سے لینا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔